الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 41، تصوف احیاء العلوم۔ اس میں ہم تکبر کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہم تکبر سے بچ سکیں۔ یہ جلد نمبر 3 کے جو ٹاپکس چل رہے ہیں نا، ان میں تقریباً آخری ہے۔ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں کا بیان جاری ہے نا۔ تو تکبر کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ تکبر اور خود پسندی کا بیان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا اور عزت و عظمت و بڑائی والا ہے۔ وہ ایسا بلند ہے کہ کوئی اس کی بزرگی چھین نہیں سکتا، اور ایسا جبار ہے کہ ہر سرکش اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہے۔ ہر متکبر اس کی بارگاہ عزت میں مسکین اور عاجز ہے۔ ایسا غالب ہے کہ کوئی اسے اس کا ارادہ پورا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس سے جھگڑنے والا۔ مخلوق کی آنکھوں پر اس کا جلال و جمال غالب ہے۔ اس کے استوا، بلندی اور ولایت نے عرش مجید کو جھکا دیا۔ اس کی حمد و ثنا کے احاطے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانیں بھی عاجز ہیں۔ اس کے جلال کی حقیقت کو بیان کرنے سے اس کے فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی عجز کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے غلبہ و بلندی اور عظمت و کبریائی کے سامنے ایرانی اور رومی بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ عظمت اس کا ازار یعنی تہبند جسے کہتے ہیں، اور کبریائی اس کی چادر، جسے احرام پہننے والا ہوتا ہے نا، تو ایک ازار ہوتی ہے نیچے والی چادر، اور ایک اوپر ہوتی ہے، یہ بلا تمثیل ہے۔ اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اسے جھگڑتا ہے تو وہ اسے ایسی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ وہ بزرگ تر ہے اور اس کی اسماء تمام عیوب سے پاک ہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر ایسا نور نازل ہوا جس کی روشنی تمام عالم میں پھیل چکی ہے، اور آپ کے آل و صحاب پر بھی درود و سلام ہو، جو اللہ عز و جل کے محبوب دوست اور اس کے منتخب بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑائی اللہ عز و جل کی چادر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے۔ جو کوئی ان میں کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا، میں اسے تباہ کر دوں گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن، مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 659 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، کبر سے مراد ذاتی بڑائی ہے اور عظمت سے مراد صفاتی بڑائی۔ چادر اور تہبند فرمانا ہم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ایک چادر ایک تہبند دو آدمی نہیں پہن سکتے، یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہلاکت میں ڈالنے والی 3 چیزیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، نفسانی خواہش جس کی اطاعت کی جائے، انسان کا خود کو اچھا جاننا۔ تکبر اور خود پسندی دونوں ہلاکت میں مبتلا کرنے والی بیماریاں ہیں۔ متکبر اور خود پسند دونوں مریض ہیں اور اللہ عز و جل کے دشمن اور اس کے غضب کا شکار بھی ہیں۔
جب اس جلد میں ہلاک کرنے والے امور کا ذکر ہو رہا ہے تو ضروری ہوا کہ تکبر اور خود پسندی کی وضاحت بھی کی جائے، کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ لہذا ہم انہیں دو حصوں میں بیان کریں گے، پہلے حصے میں تکبر اور دوسرے میں خود پسندی کا ذکر کریں گے۔ پہلا حصہ تکبر کا بیان، اس میں 10 فصلیں ہیں۔ تکبر کی مذمت پہلی فصل ہے۔ تکبر کے متعلق 6 فرامین باری تعالی، ان میں سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر تکبر کی مذمت فرمائی اور سرکش متکبر کی برائی بیان فرمائی۔ اِنَّهُ لا يحب المستكبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 23 ہے۔ تکبر کے متعلق 17 فرامین مصطفیٰ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم 2 پڑھیں گے۔ پہلا ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو۔ 17واں فرمان ہے، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے برسر منبر فرمایا، بے شک شیطان کے بہت سے پھندے اور جال ہیں، جن میں سے اللہ عز و جل کی نعمتوں پر اترانا، اس کی انعامات پر فخر کرنا، بندگان خدا پر تکبر کرنا، اور غیر اللہ کے لیے خواہش کے پیچھے چلنا بھی ہے۔ دوسری فصل ہے، کپڑے لٹکا کر متکبرانہ چال چلنے کی مذمت، فخر یا کپڑے لٹکا کر چلنے کی مذمت میں 7 فرامین مصطفیٰ۔ دوسرا فرمان ہے، ایک شخص اپنی چادر اوڑے اکڑ کر چل رہا تھا اور اسے اپنا آپ بڑا پسند آیا، اللہ عز و جل نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ 7واں ہے فرمان، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اکڑ کر چلے وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال کی مذمت میں 6 اقوال بزرگان دین۔ چوتھا پڑھوں گا، حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو اسے بلا کر فرمایا، جانتے ہو تم کون ہو؟ تمہاری ماں کو میں نے 200 درہم میں خریدا، اور تمہارا باپ ایسا ہے کہ اللہ عز و جل مسلمانوں میں ایسوں کی کثرت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ مطلب بطور عاجزی انہوں نے اپنے لیے الفاظ استعمال فرمائے اور اپنے بیٹے کو عاجزی کا بڑا اچھا درس دیا۔ تیسری فصل ہے، عاجزی کی فضیلت، سبحان اللہ۔ 14 فرامین مصطفیٰ ہے، ان میں سے انشاءاللہ تعالی چاند پڑھیں گے تاکہ عاجزی ہم میں بڑھے اور پیدا بھی ہو، اور مطلب ہم عاجزی اختیار کریں۔ پہلا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کے سبب اللہ عز و جل بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تیسرا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو محتاج نہ ہونے کے باوجود عاجزی کرے اور اپنا مال گناہوں میں خرچ نہ کرے، محتاج و مسکین پر رحم کرے، اور فقہاء و اہل علم سے میل جول رکھے۔ 14واں ہے، جب تم میری امت میں عاجزی کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جب تکبر کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے سامنے بظاہر تکبر کرو، کیونکہ یہ ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ عاجزی کے متعلق بزرگان دین کے 33 اقوال و واقعات۔ پہلا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ جب اللہ عز و جل کی عاجزی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی لگام بلند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ کہ اللہ عز و جل تجھے بلندی عطا فرمائے۔ اور جب بندہ تکبر کرتا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے زمین کی طرف پست کر دیتا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر فرشتہ کہتا ہے دور ہو کہ اللہ عز و جل تجھے رسوا کرے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے، حتیٰ کہ خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔
5واں ہے، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا عاجزی کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کرو۔ سبحان اللہ، بہت پیارے پیارے اقوال ہیں، آپ سے ہو سکے تو ان کو سبھی کو پڑھیے گا، مگر ہمارے موضوع کے مطابق انشاءاللہ تعالی جتنے میں پڑھ دوں گا یہ بھی کافی ہوں گے۔ اگر آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ 33واں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے عزت کو تقوی میں، یعنی پرہیزگاری جو ہے نا، گناہوں سے بچنا جو ہے، اس میں عزت، مالداری کو یقین میں، اور بزرگی کو عاجزی میں پایا۔ بے شک بہت ہی عمدہ ایک بات ہے کہ جو بندہ عاجزی کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو عزتوں سے نوازتا ہے اور وہ بزرگی حاصل کر لیتا ہے۔ 4تھی فصل ہے جی، تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت۔ تکبر اور خود پسندی میں فرق۔ تکبر کی 2 قسمیں ہیں، باطنی تکبر، ظاہری تکبر۔ باطنی تکبر نفس کے اندر ایک عادت کا نام ہے، جبکہ ظاہری تکبر وہ اعمال ہیں جو اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ باطنی صفات کو تکبر کہنا ہی زیادہ درست ہے، کیونکہ ظاہری اعمال تو تکبر کا نتیجہ ہیں اور عادت ان اعمال کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اعمال اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تکبر کیا، اور ظاہر نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں تکبر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل تکبر وہی ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور اس سے مراد خود کو دوسرے سے فائق اور برتر سمجھنا، یعنی خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، اور نفس کا اس سے راحت پانا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر 2 امور کا تقاضا کرتا ہے، متکبر علیہ یعنی جس پر تکبر کیا جائے، متکبر بھی وہ عمل جس کے ذریعے تکبر کیا جائے۔ اس سے تکبر اور خود پسندی میں فرق واضح ہو گیا، کیونکہ خود پسندی اسی شخص تک محدود ہوتی ہے، دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر ایک ہی انسان کو پیدا کیا جاتا تب بھی اس کا خود پسندی میں مبتلا ہونے کا امکان تھا۔ کیا بات ہے میری، کیا شان ہے میری، خود کو یعنی پسند کر رہا ہے بندہ تو ممکن ہے نا، لیکن تکبر کا نہیں، کیونکہ تکبر اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی دوسرا موجود ہو اور صفات کمال میں خود کو اس دوسرے سے بلند سمجھا جائے۔ محض خود کو بڑا سمجھنا تکبر نہیں، کیونکہ بس اوقات انسان خود کو بھی بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو خود سے بھی بڑا جان رہا ہوتا ہے، یا پھر ہم پلہ گمان کر رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ متکبر نہیں کہلائے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں، یہ اصل موضوع ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ یہ کہنا کہ دوسرے کو حقیر جاننا ہی تکبر ہے درست نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر جان رہا ہو لیکن خود کو اس سے زیادہ حقیر سمجھ رہا ہو، تو اس صورت میں وہ متکبر نہیں کہلائے گا۔ اور دوسرے کو اپنے برابر سمجھنا بھی تکبر نہیں، بلکہ تکبر اسی صورت میں ہوگا جب انسان اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی مرتبہ و مقام تصور کرے لیکن خود کو اس سے برتر جانے، بیٹر جانے۔ معلوم ہوا کہ جب یہ 3 تصورات پائے جائیں گے اسی صورت کو تکبر سے تعبیر کریں گے۔ صرف خود کو بڑا سمجھنے سے کسی کو متکبر نہیں کہیں گے، بلکہ خود کو بڑا سمجھنے کا خیال اور مذکورہ تینوں تصورات انسان میں تکبر کو ہوا دیتے ہیں۔ پھر ان کے سبب دل میں جو حرکت، خوشی، میلان اور خود کو باعزت سمجھنے کا اعتقاد پیدا ہوتا ہے، اسے صفت تکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ عز و جل میں تکبر کے جھونکے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی کے سبب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد فجر واز کی اجازت مانگنے والے سے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے۔ گویا جب انسان خود کو برتری کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی بڑا سمجھتا ہے،
تو وہ تکبر کرتا ہے اور پھول جاتا ہے اور خود کو معزز سمجھتا ہے۔ پس تکبر ایک ایسی حالت کا نام ہے جو مذکورہ تصورات و اعتقادات کے سبب نفس میں پیدا ہوتی ہے، اور خود کو باوقار اور بڑا سمجھنے کو بھی تکبر کہتے ہیں۔ اسی لیے حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ بڑائی ہے جس تک وہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبر کی تفسیر بڑائی سے فرمائی، پھر یہ بڑائی کچھ ظاہری اور باطنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتے ہیں، جنہیں تکبر کہا جاتا ہے۔ متکبر سے ظاہر ہونے والے اعمال: جب انسان دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا مرتبے والا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا پسند نہیں کرتا۔ جب تکبر بڑھ جاتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو اور یہ اس کا حق ہے۔ جب تکبر میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ان لوگوں سے خدمت لینے کو بھی باعث عار سمجھتا ہے اور ان کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اہل نہیں سمجھتا، بلکہ ان سے چوکی داری کی خدمت لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر تکبر کچھ کم ہو تو دوسرے کو اپنے برابر مقام دینا پسند کرتا ہے، تنگ راستوں میں اس سے آگے بڑھتا ہے، مجالس میں اس سے اونچی جگہ بیٹھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ سلام میں وہ پہل کرے۔ اگر وہ اس کے کام کاج کرے تو کوتاہی کو ناممکن تصور کرتا ہے، اگر وہ کبھی کوتاہی کر دے تو اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے، اگر وہ اس کے سامنے دلیل پیش کرے یا بحث و مباحثہ کرے تو اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، اگر وہ نصیحت کرے تو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، اور اگر خود دوسروں کو نصیحت کرے تو نہایت سختی سے کام لیتا ہے، اور اس کی بات کو اگر رد کر دیا جائے تو سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ استاد ہو تو شاگردوں کے ساتھ نرمی نہیں برتتا، ان کو ذلیل جانتا ہے اور جھڑکتا ہے، ان پر احسان جتلاتا اور ان سے خدمت لیتا ہے، اور عام لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ گدھے ہوں، یعنی ان کو جاہل اور حقیر گمان کرتا ہے۔ تکبر کے باعث جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں، مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ تکبر کی آفت: تکبر کی آفت انتہائی تباہ کن اور مہلک ہے، یعنی ہلاک کرنے والی ہے۔ خواص تک اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، عابدین، زاہدین اور علماء تک اس سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں، تو عوام کا کیا ذکر۔ اس کی آفت بڑی کیوں نہ ہوگی جبکہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو۔ متکبر جنت میں داخلے سے اس لیے محروم ہے کہ مومنین کے اخلاق جنت کے دروازے ہیں، تکبر اور نفس کی بڑائی سے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ تکبر کے سبب آدمی اس پر قادر نہیں ہوتا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے، اور عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا جو کہ متقی لوگوں کا اخلاق کی اصل ہے۔ جب تک اس میں تکبر ہوتا ہے وہ کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیشہ سچ بولنے پر قادر نہیں ہوتا، غصہ چھوڑنے پر بھی قادر نہیں ہوتا، نیز حسد چھوڑنا بھی اس کے بس میں نہیں ہوتا، اور لوگوں کو اچھی نصیحتیں نہیں کر سکتا اور دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کر سکتا، لوگوں کی غیبت اور ان کو حقیر جاننے سے بچ بھی نہیں سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تکبر کرنے والا ہر برے کام کی طرف مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور ہر اچھے کام سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی عزت کے چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تکبر اور متکبرین کی مذمت میں 6 فرامین باری تعالی۔ پہلا ہے، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ عز و جل پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ 6 آیت ہے، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا گیا ہم ان سے قرآن پاک کی سمجھ اٹھا لیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان میں ان کے دلوں کو ملکوت کے اسرار سے روک دوں گا۔ مفسر قرآن سیدنا ابن جریج
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیات میں غور و فکر کر سکیں گے، نہ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ 5ویں فصل ہے جن پر تکبر کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے تکبر کے درجات، اقسام اور اس کے نتائج۔ متکبر علیہ کے اعتبار سے تکبر کی اقسام جان لیجئے۔ تکبر اللہ عز و جل کی ذات پر کیا جاتا ہے یا اس کے رسول پر یا عام انسان پر۔ چونکہ انسان فطرتاً ظالم اور جاہل پیدا کیا گیا، اس لیے کبھی وہ مخلوق پر تکبر کرتا ہے اور کبھی اپنے خالق پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح متکبر علیہ جس پر تکبر کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اللہ عز و جل پر تکبر کرنا، اللہ اکبر۔ تکبر کی یہ قسم تمام قسموں میں سب سے بری ہے اور اس کا باعث محض جہالت اور سرکشی ہے۔ جیسے نمرود کا تکبر، اس کا کہنا تھا کہ وہ آسمانوں کے رب سے لڑے گا۔ سرکشی کے ایسے واقعات کئی جاہلوں سے منقول ہیں، بلکہ رب ہونے کے تمام دعوے داروں کی سرکشی کا یہی عالم ہے، جیسے فرعون وغیرہ۔ چنانچہ فرعون نے تکبر کی وجہ سے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور کیا کہا تھا؟ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور اللہ عز و جل کی بندگی سے نفرت کا اظہار کیا۔ ایسوں کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے یعنی تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ دوسری آیت ہے، ہرگز مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے۔ دوسری قسم ہے رسولوں پر تکبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو باعزت خیال کرنا اور بلند سمجھنا اور یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم کیسے مانا جائے۔ بس اوقات یہ بات غور و فکر سے روک دیتی ہے۔ یوں وہ شخص تکبر کے باعث جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے اور اطاعت سے روگردانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ کبھی معرفت کے باوجود اطاعت سے روک جاتا ہے اور اس کا نفس اسے حق کے سامنے جھکنے اور رسولوں کے سامنے عاجزی کرنے سے روک دیتا ہے۔ ایسے بہت سو کے اقوال قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ایک قول ہے سورہ مومنون میں، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے 2 آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔ ایک آیت میں تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، یعنی کہ یہ بطور تکبر کہتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگ۔ تو اس طرح مطلب تکبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام پر تکبر کرنا۔ یہ قسم درجے میں اگرچہ پہلی قسم سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ عز و جل کا حکم قبول کرنے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرنے سے تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے عام بندوں پر تکبر کرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے اور اس کا نفس دوسروں کے سامنے عاجزی کرنے سے انکار کرے، دوسروں پر برتری کے اظہار کی طرف بلائے۔ جب بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اپنے ساتھ ان کی برابری کو ناپسند جانتا ہے۔ عام بندوں پر تکبر کے برا ہونے کی 2 وجوہات۔ اگرچہ یہ تکبر پہلی 2 قسموں کے مقابلے میں کم درجے کا ہے لیکن 2 وجہوں سے یہ بھی بہت بڑا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بڑائی، ذاتی عزت و عظمت اور حقیقی بلندی تو مالک و قادر اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے لائق نہیں، کیونکہ بندہ فی نفسہ ہی مملوک، کمزور اور عاجز ہے، بذات خود خیر و شر میں سے کسی چیز پر قادر نہیں۔ پہلی وجہ ہم نے پڑھی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ عام بندوں پر تکبر کے برا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تکبر اللہ عز و جل کے حکم کی مخالفت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ متکبر آدمی جب کسی بندے سے حق بات سنتا ہے تو اسے قبول کرنے میں عار محسوس کرتا ہے، بلکہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ یہ مطلب جو برائی ہے نا تکبر کی، یہ بری ہے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا تو واقعی ایسا نہیں کر سکے گا۔ چونکہ اس شخص نے تکبر کے باعث ایسا کہا تھا، راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اٹھانا نصیب نہ ہوا۔
اللہ اکبر، یعنی اس کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ معلوم ہوا لوگوں پر تکبر کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ پھر اللہ عز و جل کے حکم پر تکبر کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ شیطان کی دائمی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ تکبر۔ یہ سنیے واقعہ، یہ ہمارا ٹاپک بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آ جائے گا۔ اللہ عز و جل نے لوگوں کی عبرت کے لیے شیطان کی نافرمانی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ چنانچہ شیطان کا کہنا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ تکبر نسب کی وجہ سے تھا، کیونکہ اسی نے کہا تھا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس تکبر نے شیطان کو اس سجدے سے روکا جس کا حکم اللہ عز و جل نے اسے بطور حکم دیا تھا۔ ابتدا میں شیطان کا تکبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، کیونکہ اسے ان سے حسد تھا، لیکن یہی تکبر اسے اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے تکبر کرنے کی طرف لے گیا، اور پھر یہ اس کی دائمی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ بندوں پر تکبر کی آفات میں سے یہ آفت سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ تکبر پر ابھارنے والے 7 ظاہری اسباب۔ پہلا، علم کے ذریعے تکبر، کہ علم کے ذریعے بھی لوگ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے عمل اور عبادت کے ذریعے تکبر، بندے جب نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں اور خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حسب نسب کے ذریعے تکبر ہے تیسرا، برادریوں پہ، ذات پات پہ لوگ فخر کرتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے تکبر کا۔ چوتھا ہے حسن و جمال کے ذریعے تکبر، کسی نے شعر کہا تھا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خوبصورتی دی ہے، جمال دیا ہے، حسن دیا ہے، تو اس کو متکبر نہیں بننا چاہیے۔ مال کے ذریعے تکبر ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو بس غریبوں سے نفرت شروع۔ چھٹا سبب ہے طاقت کے ذریعے تکبر، عہدہ ملتا ہے، قوت ملتی ہے تو بس ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ ساتواں ہے دوست احباب کے ذریعے تکبر، بڑے فرینڈ ہیں میرے جی، بڑی میری پہچان ہے، جان پہچان ہے، بڑے میرے جاننے والے ہیں، اس پہ لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام ہے اس گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ جو چیز بھی نعمت ہو اور اسے کمال کہنا ممکن ہو، اگرچہ فی نفس اس میں کمال نہ ہو تو وہ تکبر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثلا مخنث اپنے ساتھیوں پر تکبر کرتا ہے کہ اسے اس فن میں زیادہ معرفت اور زیادہ قوت حاصل ہے، چونکہ وہ اس بات کو کمال سمجھتا ہے، لہٰذا اس پر فخر کا اظہار کرتا ہے، اگرچہ اس کا یہ عمل تباہی اور سزا کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات فاسق آدمی زیادہ شراب پینے پر فخر کرتا ہے، نیز عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ بدکاری پر بھی فخر کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گمان میں اسے کمال سمجھتا ہے، اگرچہ اس معاملے میں سنگین غلطی پر ہوتا ہے۔ یہ ان باتوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے آدمی تکبر کرتا ہے، اور ان لوگوں پر کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہوتی، جو اس میں ہیں یا ہوتی تو ہیں مگر اس کی نسبت کم ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسے وہ اپنے آپ سے کم خیال کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا ہم پلہ ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عالم اپنے علم کے باعث ایسے عالم پر تکبر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جو اس سے علم میں بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے گمان میں خود کو اس سے بڑا اور اسے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ عز و جل کے لطف و کرم سے اس کی مدد کا سوال کرتے ہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تکبر پر ابھارنے والے 4 باطنی اسباب خود پسندی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے۔ 8ویں فصل ہے عاجزی کرنے والوں کے اخلاق اور ان باتوں کا بیان جن میں عاجزی تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اسلاف کا طرز عمل۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا، جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے شخص کو دیکھے جو بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ یعنی کتنا متکبر ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں بٹھاتا۔
متکبر دوسروں کی ملاقات کے لیے خود نہیں جاتا، متکبر اپنے قریب بیٹھنے والے سے نفرت کرتا ہے، متکبر مریضوں اور بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے، متکبر گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا، متکبر گھر کا سودا خود نہیں اٹھاتا، متکبر ادنا لباس نہیں پہنتا۔ تو اس طرح مطلب خلاصہ کلام یہ ہوا اس سلسلے میں، احوال مختلف اور درمیانہ لباس سب سے بہتر ہے کہ نہ تو اس میں عمدہ ہونے کی وجہ سے کوئی شہرت ہے اور نہ ادنا ہونے کی وجہ سے کوئی خرابی۔ یہاں تک ہم نے آج یہی سیکھا کہ تکبر ہے کیا، اور تکبر ایک بری صفت ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے، خوب توجہ سے سنیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی، اور مزید اس کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔